اگر راستہ وہیں سے نکل رہا ہے، کتنے امکانات ہیں ڈاکٹر صاحب کہ راستہ وہیں سے نکل رہا ہے؟ جو تیسرا دور ہوا کتنا نتیجہ خیز رہا، 7 دنوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اس ہفتے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ان ایکسپیکٹڈ ملاقات ہوئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات میں جو مطالبے کیے گئے ہیں، اگر وہ حکومت مان لے تو مجھے بڑی حیرانی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت مانے گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر حکومت نہیں مانے گی تو مذاکرات تو پھر ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ان کی کامیابی کا امکان تو اسی صورت میں ہے نا، کوئی کنسیشن حکومت دے۔ لیکن ہمارے پولیٹیشنز کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اپنے کانفلکٹ کو، اپنے معاملات کو خود طے نہیں کر پاتے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، خرابی ہے۔ کوئی آ کے ان کے معاملے طے کرواتا ہے۔ تو یہی ہمیں صورت نظر آ رہی ہے۔ جو ملاقات کی بات ہے وہ ہم پہلے بھی سنتے تھے کہ شاید کوئی رابطے ہیں، علی امین گنڈا پور کی نام لیا جاتا تھا۔ تو ہمیں اب لگتا یہ ہے کہ جو میٹنگ میں، اگرچہ میٹنگ کے متعلق کافی ابہام موجود ہے، کیونکہ ایک اینگل سے دیکھیں تو اس کا ایک نقشہ آتا ہے، دوسرے اینگل سے دیکھیں دوسرا نقشہ آتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ پھر ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ لرن کیا ہے کہ پہلے وہ آپریٹ کرتے تھے تھرو پی ایم ایل این، یعنی حکومت کے تھرو آپریٹ کرتے تھے۔ لیکن اور حکومت کے بیانات، حکومت کی پریس کانفرنسز، حکومت کے اشتہارات جو بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں بھی اور ٹی وی کے اوپر بھی، اپنی کارکردگی کے بارے میں، ان سب باتوں کے باوجود یہ ریئلائزیشن ہے کہ کام صحیح نہیں چل رہا۔ لہٰذا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے صرف اتنا کیا ہے کہ اپنے آپشنز کو بڑھایا ہے۔ یعنی وہ اب صرف ایک راستے سے نہیں دیکھ رہے، پہلے وہ دیکھ رہے تھے حکومت کے راستے سے، اب وہ براہ راست سیاسی قوتوں سے بھی تھوڑے سے تعلقات کو بہتر رکھیں گے، اور دوسری سیاسی قوتوں سے، تاکہ ان کی ڈیپینڈنس ایک ایسی حکومت پہ نہ ہو، ایسے عناصر پہ نہ ہو جن کی کارکردگی کے بارے میں کوشچن موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اوپن کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے خیال میں پاکستان پہ خاص کر آج کے فیصلے کے بعد جو عدالت کا فیصلہ ہے، بین الاقوامی ڈپلومیٹک پریشر پاکستان پہ بڑھے گا۔ آج کے فیصلے میں ہم بات کریں گے، لیکن پہلے تو میں ملاقات سے متعلق آپ سے جاننا چاہتی ہوں، حکومت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس ملاقات کے بعد؟ دیکھیے، حکومت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت وہ اس لیے ہے، جو میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے، کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپشنز کو بڑھایا ہے۔ پہلے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دونوں ہی مل کے کام کر رہے تھے، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی جو پرفارمنس عام آدمی کے لیول، دیکھیے عام آدمی کے لیول پہ جو عدم وابستگی کا رجحان ہے، جو عام لیول پہ ناراضگی کا رجحان ہے، اس کی وجہ سے یہ احساس ڈیولپ ہوا کہ اگر ایک ہی کشتی میں اس کے ساتھ ہم منسلک رہے، ایک ہی کشتی میں بیٹھے رہے تو بات نہیں بنے گی۔ ان کو اپنا انیشیٹو استعمال کرنا ہے، اور یہ انیشیٹو کا استعمال ہے کہ پولیٹیکل فورسز سے براہ راست کانٹیکٹ ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی جو پریولیج پوزیشن پہلے تھی وہ اب وہی پریولیج پوزیشن قائم رہے، اور اس کو زیادہ کمپیٹ کرنا پڑے گا۔ اس لیے گورنمنٹ پریشان ہے۔ تو اب حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیے، حکومت کے لیے بہترین راستہ تو یہی ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل اکوموڈیشن پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کر لیں، لیکن پرابلم اس کی یہ ہے کہ اگر عمران خان کو وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود پریشانیوں کا باعث بن گئی ہے اپنے لیے، اور اس کی مشکلات میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کو گرے گی، لیکن یہ ہے کہ حکومت کے لیے اب چیلنجز زیادہ ہیں، اور ایک نیا جو ڈائمنشن پیدا ہو رہی ہے کہ آپشنز میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ آپشن ہم اس کے اثرات سیاست پہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اثرات سیاست پر نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، 14 سال کی سزا، بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل تاریخ تو نہیں دکھائی دے رہا، یا پھر امید ہے کہ جب چیلنج کریں گے تو پھر راہیں اور کھل جائیں گی؟ دیکھیے، یہ جو ججمنٹ تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور جو ہماری جو جونیئر کورٹس ہوتی ہیں وہ عام طور پہ میکسیمم سزاؤں تک دیتی ہیں، یہ ایک جنرل پیٹرن ہے ان کا۔ تو اب یہ کہ ہائی کورٹ میں یہ کیس جائے گا، اس میں 2 پلی ہوں گی نا، ایک تو امیجیٹ ہوگی، امیجیٹ پلی جو ہوگی کہ اس سزا کو سسپینڈ کیا جائے، وہ کورٹ فیصلہ کرے گی، اور باقی رہا
جو سزا درست ہے یا غلط ہے وہ پھر ایک لمبا کیس ہے, وہ پھر دوسری پلی ہوگی اس کیس کے اندر. تو یہ ہم کورٹ پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ فیکٹس کا تو ہمیں نہیں پتہ, وہ کورٹ ہی جج کرے گی کون سا فیکٹس کس حد تک صحیح ہے, ویریفائیبل ہے. لیکن اس کیس کا تعلق صرف 190 ملین پاؤنڈ کی جو شفٹنگ ہے اس سے تعلق ہے, باقی کسی معاملے سے نہیں ہے. اور اس میں جو حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو مقدمے چلتے ہیں کرپشن کے, اس کے اپوزیشن پہ ہی, جب آپ اپوزیشن میں ہو تبھی چلتے ہیں. دیکھیے نواز شریف اینڈ فیملی پہ سارے مقدمے, جب اس کی عمران خان کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب اور فیملی پہ کیسز چلے, کرپشن کے کیسز چلے. ہم نے وہ پاپڑ والے کی کہانی سنی, ہم نے بڑی کہانیاں سنی. اچھا لائف ٹائم بین بھی ہو گیا, لیکن اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ زیر عتاب آ جاتا ہے. لیکن حالات بدلے, آج کوئی بھی نہیں اس سٹوری کو جانتا. اب اپوزیشن میں کون ہے؟ عمران خان ہے, عمران خان پہ پھینٹی لگ رہی ہے. کل کو پھر حالات بدلیں گے تو ہو سکتا ہے کسی اور کو پھینٹی لگے. تو یہی تو اصل چیز دیکھنے والی ہے کہ کرپشن اپنی جگہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, بالکل ہے اس ملک کے اندر. لیکن کیا وجہ ہے کہ کرپشن کا الزام آپ پہ اسی وقت سزائیں ملتی ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا, اس وقت کسی کی مجال نہیں ہے کوئی آپ سے بات کرے. تو ہم نے یہ اس سے پہلے دیکھا, نواز شریف صاحب پہ دیکھا, پھر اب ان پہ دیکھ رہے ہیں, اب پتہ نہیں آئندہ کس کا نمبر لگے گا. تو یہ وہ سیاسی نظام ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, جمہوریت پر نہیں ہوتے, جس کی بنیاد خاندانی کنٹرول پہ نہیں ہوتی. تو وہاں پھر اس قسم کے قصے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ ایک تسلسل سے دہرائی جا رہی ہے, ایک منزل ہے, انشاءاللہ آگے آئیں گے تو پھر اس کو کروٹ ملے گی. اور اب کوئی اور یعنی وہ ہم دائروں کے سفر میں ہیں اور دائروں کے سفر میں ہی آپ کو لگتا ہے کہ ہم رہیں گے.